اگر آپ نے عالمی وبا ہسپانوی فلو کے بارے میں پہلے نہیں سنا تھا تو اب کرونا وائرس کے وبا پھیلنے کے بعد غالباً جان گئے ہوں گے کہ 20ویں صدی کے اوائل میں بھی دنیا ایک مہلک وائرس کا شکار ہوئی تھی۔ عالمی وباؤں کی ماں کے نام سے جانے والی اس وبا کے ہاتھوں 1918 سے 1920 محض 2 برس کے دوران 2 سے 5 کروڑ افراد لقمہ اجل بنے، اور انہی دنوں اختتام کو پہنچنے والی پہلی عالمی جنگ میں ہونے والی ہلاکتوں کے مقابلے میں ہسپانوی فلو نے دنیا میں زیادہ تہلکہ خیز اموات کی تھی۔ سائنسدانوں اور مورخین کا خیال ہے کہ دنیا کی اس وقت 1.8 ارب کی کل آبادی کا تیسرا حصہ اس وبا سے متاثر ہوا تھا۔ ایک شخص کا 400 میل کا سفر برطانوی وزیراعظم کے لیے مصیبت کیسے بن گیا تھا؟ ہسپانوی فلو 1918 کی عالمی وبا کے بعد دنیا کیسے بدلی تھی؟ کروڑوں جانیں لینے والے ہسپانوی فلو سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ برسوں سے لوگ کیسے جانتے تھے کہ کووڈ-19 جیسی وبا بھی آئے گی؟ ان چند سوالوں کے علاوہ اور بھی بہت سے سوالوں کے جوابات آئیے حقائق کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں افتخار احمد اور ہم آپ کو یونیورس آف ریئلٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عالمی وباؤں کی ماں کے نام سے جانے والی اس وبا کے ہاتھوں 1918 سے 1920 محض 2 برس کے دوران 2 سے 5 کروڑ افراد لقمہ اجل بنے تھے۔ اب جبکہ دنیا کووڈ-19 کے بحران سے دوچار ہے، ہم ذرا پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ پچھلی وبا کے بعد جس میں ہر چیز تھم سی گئی تھی، ابھرنے والی دنیا کیسی تھی۔ 1921 ایک بالکل ہی الگ دنیا۔ یقیناً 100 برس میں بہت کچھ بدل چکا ہے۔ کسی بیماری سے نمٹنے کے لیے اس وقت طب اور سائنس آج کے مقابلے میں بہت محدود تھی۔ ڈاکٹروں کو معلوم تھا کہ ہسپانوی فلو کے پھیلنے کا سبب جراثیم ہے جو انسان سے انسان کو لگ سکتے ہیں، مگر ان کا خیال تھا کہ یہ جراثیم بیکٹیریا ہیں، نہ کہ وائرس۔ علاج معالجہ بھی محدود پیمانے پر دستیاب تھا۔ دنیا کی پہلی اینٹی بائیوٹک بھی 1928 میں دریافت ہوئی تھی۔ فلو کے خلاف مدافعت پیدا کرنے والی دنیا کی پہلی ویکسین 1940 کے عشرے میں وجود میں آئی تھی۔ سب سے اہم یہ کہ دنیا میں صحت کا کوئی عالمگیر نظام وجود ہی نہیں رکھتا تھا، اور امیر ملکوں میں بھی گندے پانی کی نکاسی کی سہولت کو فضول خرچی تصور کیا جاتا تھا۔ ہسپانوی فلو کے موضوع پر ایک کتاب لکھنے والی مصنفہ اور سائنسدان لورا سپینی کہتی ہیں کہ صنعتی ملکوں میں زیادہ تر ڈاکٹر یا تو نجی طور پر کام کرتے تھے یا پھر رفاہی اور مذہبی ادارے ان کے اخراجات اٹھاتے تھے، اور پھر بہت سے لوگوں کی ان تک رسائی بالکل نہیں تھی۔ زیادہ خرابی اس لیے بھی ہوئی کہ ہسپانوی فلو نے ایسے انداز میں وار کیا جو اس سے پہلے فلو کے عالمی وباؤں میں بھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ مثلاً 1889 اور 90 کی وبا سے دنیا بھر میں 10 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے شکار ہونے والوں کی اکثریت کی عمریں 20 سے 40 برس کے درمیان تھیں، اور عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی تعداد بھی کہیں زیادہ تھی۔ اس کا سبب شاید یہ تھا کہ یہ وبا مغرب محاذ کے پرہجوم کیمپوں میں شروع ہوئی، اور جیسے جیسے پہلی عالمی جنگ میں شریک فوجی گھروں کو لوٹے تو ساتھ وبا بھی لائے۔ یونیورس آف ریئلٹی کے معزز ناظرین و سامعین، امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے محقق فرینک برو کی 2020 میں کی گئی تحقیق میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ ہسپانوی فلو نے امریکہ کی 0.5% آبادی یعنی 5.5 لاکھ افراد کو متاثر کیا تھا، جبکہ انڈیا میں 5.2% یعنی 1.70 کروڑ افراد اس کی زد میں آئے تھے۔ پینڈیمک 2018 یعنی عالمی وبا 2018 کی مصنفہ کیتھرین آرنولڈ کہتی ہیں کہ پہلی عالمی جنگ اور ہسپانوی فلو سے پہنچنے والا جانی نقصان اپنے پیچھے معاشی بحران چھوڑ گیا تھا۔ ان کے بقول کئی ملکوں میں تو کاروبار چلانے، کھیتوں میں کام کرنے، مختلف شعبوں میں تربیت پانے کے لیے، حتیٰ کہ شادی کر کے بچے پالنے تک کے تاکہ وہ لاکھوں ہلاک ہونے والوں کی جگہ لے سکیں، ان تمام کاموں کے لیے نوجوان باقی ہی نہیں رہے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ اہل مردوں کی کمی نے اسپیئر وومن یعنی اضافی عورتیں کہلانے والے مسئلے کو جنم دیا، جس کی وجہ سے لاکھوں خواتین کو موزوں شریک حیات ہی نہیں مل سکا تھا۔ دیکھیے ناظرین، اگرچہ ہسپانوی فلو سے معاشرے میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی تھی، مثال کے طور پر جیسے 14ویں صدی میں کالا طاعون جگیردارہ نظام کے خاتمے کا سبب بنا، تاہم اس نے کئی ملکوں میں صنفی توازن کو بھی ہلاک کر رکھ دیا تھا۔ ٹیکساس A&M یونیورسٹی سے وابستہ محقق کرسٹن بلیک بیرن کی تحقیق کے مطابق امریکہ میں ملازمین کی کمی نے عورتوں کے لیے ملازمت میں آنے کے مواقع پیدا کیے تھے۔
وہ کہتی ہیں کہ 1920 تک ملازمین کا 21% خواتین پر مشتمل تھا۔ اسی برس کانگریس نے 19ویں آئینی ترمیم کی منظوری دی، جس سے امریکی خواتین کو ووٹ کا حق مل گیا۔ بلیک بیرن کے بقول 1918 کا فلو دنیا کے کئی ملکوں میں خواتین کے حقوق پر اثر انداز ہوا تھا۔ کام کرنے والوں کی کمی کی وجہ سے تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوا۔ امریکی حکومت کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ صنعتی شعبے کے اندر 1919 میں 21 سینٹس فی گھنٹے کا مشاہرہ 1920 میں بڑھ کر 56 سینٹس فی گھنٹے ہو گیا تھا۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق ہسپانوی فلو کے دوران پیدا ہونے والے بچوں میں امراض قلب جیسی بیماریاں وبا سے پہلے یا بعد میں پیدا ہونے والے بچوں کے مقابلے میں زیادہ پائی گئیں۔ برطانیہ اور برازیل میں کیے گئے تجزیے کے مطابق 1918 اور 1919 میں پیدا ہونے والے افراد کے لیے کالج میں داخلے اور باقاعدہ ملازمت اختیار کرنے کے لیے امکانات بھی بہت کم تھے۔ بعض نظریے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ماں پر عالمی وبا کے دباؤ نے رحم مادر میں بچے کی نشو و نما کو بھی متاثر کیا ہوگا۔ سن 1918 تک انڈیا پر برطانوی تسلط کو 1 صدی بیت چکی تھی۔ وہاں مئی کے مہینے میں ہسپانوی فلو کی وبا پھوٹی اور اس نے وہاں موجود انگریزوں کے مقابلے میں مقامی افراد کو زیادہ متاثر کیا۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ نچلی ذات کے تصور کیے جانے والے ہندو میں ہلاکتوں کا تناسب 1000 میں سے 61.6% تھا، جبکہ یورپی شہریوں میں 1000 میں سے صرف 9 افراد ہلاک ہوئے۔ انڈین قوم پرستوں نے اس تاثر کا فائدہ اٹھایا کہ برطانوی حکمران بحران سے ٹھیک طور پر نمٹنے میں ناکام رہے۔ سن 1919 میں مہاتما گاندھی کے زیر اہتمام شائع ہونے والے جریدے ینگ انڈیا نے اپنے ایک شمارے میں برطانوی حکام کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اس نے لکھا کہ کسی بھی دوسرے مہذب ملک کی حکومت ایک انتہائی بھیانک اور مہلک وبا کے خلاف ایسی نااہلی کا مظاہرہ نہ کرتی جیسا کہ انڈیا کی حکومت نے کیا ہے۔ ناظرین و سامعین، صرف یہی نہیں، اس وبا نے جنگ عظیم اول کے بعد عالمی تعاون کی ضرورت کو بھی حد درجہ اجاگر کر دیا تھا۔ سن 1923 میں اقوام متحدہ کی پیش رو لیگ آف نیشنز نے ہیلتھ آرگنائزیشن یا ادارہ صحت کے قیام عمل میں لایا۔ یہ ایک ٹیکنیکل یا فنی ادارہ تھا جسے سفارتکاروں کی بجائے طبی شعبے کے ماہرین چلاتے تھے اور جس نے عالمی وباؤں سے نپٹنے کا نظام وضع کیا، اور پھر عالمی ادارہ صحت کا قیام 1948 میں عمل میں لایا گیا تھا۔ ہسپانوی فلو کی وبا سے ہونے والے نقصان نے عوامی صحت کے شعبے میں پیش رفت کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ روس پہلا ملک تھا جس نے 1920 میں عام لوگوں کے لیے صحت کا ایک مرکزی نظام متعارف کروایا۔ اس کے بعد جلد ہی دوسرے ملکوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ لورا اسپینی لکھتی ہیں کہ 1920 میں کئی ملکوں نے صحت کی نئی وزارتیں قائم کی یا انہیں جدید خطوط پر استوار کیا۔ یہ براہ راست عالمی وبا کا نتیجہ تھا جس کے دوران عوامی صحت کے شعبے سے وابستہ حکام کو یا کابینہ کے اجلاسوں میں شریک ہونے ہی نہیں دیا گیا تھا، یا پھر انہیں رقم اور اختیارات کے لیے دوسرے محکموں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ لندن کی رائل ہولوے یونیورسٹی میں ماہر بشریات جینیفر کوول کہتی ہیں کہ عالمی وبا اور جنگ نے مل کر دنیا کے بیشتر خطوں کی سیاست میں فلاحی ریاست کے بیج بوئے ہیں۔ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ فلاح و بہبود کی فراہمی ایک ایسے پس منظر میں وجود پذیر ہوئی جس میں بیواؤں، یتیموں اور معذوروں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ عالمی وبائیں معاشرے پر روشنی ڈالتی ہیں، ان کی وجہ سے معاشرہ زیادہ مساوی اور انصاف پسند ہو جاتا ہے۔ یونیورس آف ریالٹی کے معزز ناظرین و سامعین، لاک ڈاؤن اور سماجی فاصلہ اس وقت کارگر ہے۔ آئیے اس حوالے سے میں آپ کو 2 شہروں کی مشہور داستان سناتا ہوں۔ ستمبر 1918 میں جاری جنگ کے اخراجات کے لیے شہروں میں جنگی بانڈز کو فروغ دینے کی مہم زوروں پر تھی اور اس سلسلے میں جلوس نکالے جا رہے تھے۔ اس دوران جب ہسپانوی فلو کے وبا کے واقعات سامنے آئے تو 2 شہروں نے بالکل مختلف طرز عمل اپنایا۔ فلیڈلفیا نے منصوبے کے مطابق جلسے جلوس جاری رکھے، جبکہ سینٹ لوئس نے تقریبات منسوخ کر دیں۔ 1 مہینے کے بعد فلیڈلفیا میں 10,000 سے زیادہ افراد وبا کی وجہ سے ہلاک ہو چکے تھے۔ سینٹ لوئس میں مرنے والوں کی تعداد 700 سے بھی کم تھی۔ وباؤں سے نمٹنے کی حکمت عملی میں 2 مختلف رویوں کا یہ فرق سماجی فاصلے کے حق میں ایک دلیل بن کر سامنے آیا۔ سن 1918 میں کئی امریکی شہروں میں عوامی اجتماعات پر پابندی اور سکولوں اور عبادت گاہوں کی بندش جیسے اقدامات کے تجزیے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جن شہروں میں فوری طور پر ایسا کیا گیا وہاں شرح اموات کم رہی۔ سن 1918 کے لاک ڈاؤن کا تجزیہ کرنے والے امریکی ماہرین معاشیات نے اپنی تحقیق سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جن شہروں میں ان اقدامات پر سختی سے عمل کیا گیا وہاں عالمی وبا کے خاتمے کے بعد معاشی بحالی بھی بڑی تیزی سے ہوئی۔ اس وبا سے حاصل ہونے والے سبق کے باوجود ہسپانوی فلو کو کئی طرح سے بھلا دیا گیا۔ اس کا ایک سبب تو پہلی عالمی جنگ ہے جس کے دوران کئی حکومتوں نے زمانۂ جنگ میں اس سے ہونے والے نقصان سے متعلق خبروں کی اشاعت پر پابندی عائد کر دی تھی۔
پھر ہماری تاریخ اور ادب بھی اس کے ذکر سے خالی ہے، مگر کووڈ-19 نے یقیناً لوگوں کے ذہنوں میں اس کی یاد تازہ کر دی ہے۔ قدرت ہمیں جلد از جلد کووڈ-19 جیسی وبا سے بچائے اور آئندہ بھی ایسی وباؤں سے نجات دلائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ اپنی حفاظت کریں، کووڈ-19 سے بچیں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔